عشق جان لیوا پارٹ 2۔ سلیمان نے گاڑی 20 کا پیلس کے پورچ میں آ کر روکی تو برزل ابراہیم ایک نظر خاموش آنسو بہاتی فائسہ پر ڈالتا، پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ دوسری طرف آ کر دروازہ کھولتا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ فارسہ جو اس کی ایک نظر پر ہی خوف محسوس کرتی خود میں سمٹ گئی تھی، دروازہ کھلنے پر باہر نکل آئی۔ چلے؟ وہ جو حیدر اور سلیمان کو دیکھ رہی تھی ان سے کافی آگے نکل گئے تھے۔ برزل ابراہیم کی آواز اس کی طرف دیکھنے لگی جو اس کے چلنے کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ فارسہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے چلتی ہال میں داخل ہوئی، جہاں ایک طرف سلیمان اور حیدر کھڑے تھے اور دوسری طرف ایک 25 سال کی لڑکی کھڑی تھی، مس زونا۔ برزل ابراہیم کے پکارنے پر وہ لڑکی ان کے پاس آئی۔ جی سر، میم کو کمرے میں لے جائے اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ برزل ابراہیم کے کہنے پر مس زونا نے اپنی نم نم آنکھوں والی خوبصورت میڈم کو دیکھا اور سر ہلایا۔ اور آپ کے روم میں؟ مس زونا کچھ تذبذب کا شکار ہوئی کیونکہ برزل ابراہیم کے الفاظ نے کون سے روم میں لے کر جانا ان کی نشاندہی کی ہی نہیں تھی۔ مس زونا، برزل ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے اس کے قریب آیا۔ جب برزل ان کا ہو چکا ہے تو پھر کمرے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایک کمرہ کیا ہے، یہ پورا 20 اسکوائر پیلس ان کو حق مہر میں دے دیا گیا ہے۔ ان کے الفاظ میں اگرچہ نرمی تھی مگر ان کا لہجہ کچھ باور کرواتا تھا، جیسے سے مس زونا کا یہ سوال پسند نہ آیا ہو۔ سوری سر۔ مس زونا کو بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، بہت جلد ملاقات ہوتی ہے آپ کے۔ وہ فارسہ کی طرف مڑتے ہوئے بولا جو کہ خوش نگاہیں اس پر ڈالتی سر جھکا گئی۔ آئیے میم۔ مس زونا کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کوئی وویلا کرے گی تو برزل ابراہیم نے زبردستی کیا بس ایک غصے کی نظر سے اسے پست کر دینا تھا۔ وہ اب تک اتنا تو جان گئی تھی کہ برزل ابراہیم کچھ بھی کر سکتا تھا، یہ جانے بنا کہ اس میں اس کی کسی کی مرضی ہے بھی یا نہیں۔ حیدر، یہ اب تم پر ہے، تم گھر کو ایس پی کی کسی بھی بیوقوفی سے کیسے سیکیور کرتے، اور سلمان اب ہمارے کام اور بھی محتاط طریقے سے ہونا چاہیے۔ زخمی گیدڑ اب اور بےتابی سے ہم پر وار کرنے کی کوشش کرے گا۔ جی بھائی، دونوں ایک ساتھ بولے تھے اور اس نے سر ہلا دیا۔ مجھے ایک کام نپٹانا اس لیے میں جا رہا ہوں، تم لوگ خیال رکھنا۔ کہتا ہوں وہ ایک نظر اپنے بیڈ روم کے بند دروازے پر ڈال کر باہر کی طرف ہو لیا۔ مس زونا اسے جس کمرے میں لے کر آئی وہ کہنے کو تو کمرہ تھا مگر اس کی کشادگی بہت زیادہ تھی۔ ایک طرف صوفے اور دیوان رکھ کر چھوٹے سے ڈرائنگ روم کی شکل دی گئی تھی اور دوسری طرف اسٹڈی روم کا طرز کا ایریا تھا جہاں ٹیبل اور اس کے اوپر لیپ ٹاپ اور بہت ساری فائلز تھی۔ اگر اسٹڈی ایریا کے ساتھ دیکھا رہے تو گلاس ڈور تھا جس کے پیچھے ڈریسنگ روم تھا اور آگے بیڈ روم تھا، رائل طرز کا شاہانہ بیڈ روم جو اپنے مالک کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میم آپ فریش ہو جائے، مجھے بتا دیں آپ اس وقت کیا کھانا پسند کریں گی؟ مس زونا کی آواز پر وہ ان کی طرف مڑی۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلا گی۔ میم کچھ تو کھانا پڑے گا ورنہ سر مجھ پر غصہ ہوں گے۔ مس زونا کی بے چارگی پر وہ ایک نظر ڈال کر رہ گئی، پھر اسے جانے کا اشارہ کرتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مما، وہ سر ہاتھوں میں تھام گئی، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اس کے ساتھ اتنا بڑا گیم کر گئی ہے، اور وہ بالکل چپ تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپس اٹھتے ہوئے بولی مگر یکدم رکی تھی۔ کہاں جاؤں گی میں؟ وہ کہیں نہیں جانے دے گا مجھے۔ اس کی آنسو آنکھوں سے بے اختیار نکلے تھے۔ کیا کروں میں؟ گھر میں سب کیا کر رہے ہوں گے؟ ماما، بھائی اور بابا تو بہت غصے میں تھے۔ اس کا ذہن اس کے اپنوں کی طرف ہی بھٹک رہا تھا۔ تبھی مس زونا ٹی ٹرالی لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ میم کیا آپ کے لیے؟ اب تو میں سب اپنی پسند سے لے آئی ہوں اور بعد میں سب آپ کی پسند سے تیار ہوا کرے گا۔ مس زونا کہہ کر چلی گئی۔ فارسہ نے ایک نظر کھانے کی طرف ڈالی، نہ چاہتے ہوئے بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا گئی۔ کسی نے سچی کہا ہے، نیند اور بھوک انسان کو حالت جنگ میں بھی نہیں چھوڑتی۔ وہ وائٹ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے گیٹ کے پاس آ کر رک گیا اور کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں اس کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ سر پر رکھی ریڈ کیپ کو ہاتھ سے درست کرتا وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے بچنے کی خاطر ذرا سا رخ موڑ لیا تھا۔ تبھی گاڑی کچھ فاصلے پر رکی اور اس میں سے نکلنے والی دلاج افندی اپنی شاہانہ چال چلتی اس کے قریب آئی۔ آج پھر کوریئر والا کچھ لے کر آیا ہے میرے لیے۔ اس کی مسکراتی آواز پر وہ اس کے شہر سے نکلی تھی۔ آج بیچنے والا خود ہی آ گیا آپ سے ملنے مس افندی۔ برزل ابراہیم کی آواز پر وہ چونک گئی تھی۔ ابراہیم تم؟ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ لگتا ہے میری طرح آپ بھی بہت بیتاب تھی مجھ ناچیز کو ملنے کے لیے۔ برزل ابراہیم نے اس کے خوبصورت چہرے پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالی تھی۔ یہ تم مت پوچھو کہ میں کس قدر بےقرار تھی تم سے ملنے کے لیے ابراہیم۔ اگر تم نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں ضرور ملنے آ رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتا میں کس قدر بے قراری سے یہ 5 دن نکالے ہیں۔ تم نے مجھے اتنا بے چین کر دیا، اب تو بستر بھی کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ ایک جذب سے بولتے اس کے قریب آ چکی تھی۔ برزل ابراہیم نے وہ پھول اس کی طرف بڑھائے
جسے اس نے بڑے پیار بڑی مسکراہٹ سے کسی اعزاز کی طرح تھام لیے تھے اور ان کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح شکریہ میری زندگی۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گئی۔ میں اب ان دوریوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں ابراہیم۔ وہ اس کی قربت کے لیے مچل رہی تھی۔ برزر ابراہیم نے ایک مسکراتی نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈالے، اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولا، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں خوبصورت ملکہ۔ تو پھر دیر کس چیز کی؟ وہ پرجوش ہو کر بولی، اس چیز کی۔ برزن ابراہیم نے ہاتھ سامنے کیا جس پر ایک چھوٹی جیبیا تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ ہمارے ملن کا راستہ ہے دلاج۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ الجھن امیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے نام نہاد شوہر پرجیز ابراہیم کے لیے ہے، تاکہ وہ ہمارے ملن کی رات میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں اسے اکثر ہی سلیپنگ پلز دیتی رہتی ہوں، وہ صبح کو ہی ہوش میں آتا ہے۔ یہی تو میں نہیں چاہتا کہ وہ صبح بھی ہوش میں آئی۔ یہ پلز اسے 2 دن تک ہر چیز سے بے خبر رکھے گی۔ 2 دن؟ وہ حیرت سے بولی، ہاں 2 دن میری جان۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے ساتھ بس ایک رات گزار کر ہی میرا دل مطمئن ہوگا؟ تو بالکل غلط ہے۔ تمہارے اس حسین اور دلکش وجود میں 2 دن تو کھویا رہنے کا حق ہے نا مجھے۔ نہایت دلکشی سے بولتا اسے نہال کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ میں خود چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ باقی کی اپنی پوری زندگی گزار دو۔ کاش برجیس ابراہیم سے پہلے تم مجھے ملے ہوتے تو میں اس کی بے پناہ دولت پر لات مار کر تمہارے پاس آنے کو ترجیح دیتی۔ وقت تو ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں میری جان۔ تم بس یہ کام کرو، مجھے اس گیٹ پر واپس ملو۔ یہاں سے سیدھا ہم اسی ہوٹل میں جائیں گے جو میں نے تمہارے لیے سجایا ہے۔ برزن ابراہیم نے نرمی سے اسے اپنے سے الگ کیا تو مسکراتی ہوئی جانے لگی، پھر رکی۔ کہیں وہ بڈھا اس سے مر تو نہیں جائے گا؟ اسے پہلے ہی ہارٹ پرابلم ہے۔ فکر نہ کرو میری جان، اس کے کھانے سے بس میٹھی پرسکون نیند آئے گی۔ اس میں مرنے کا چانس 1% اور زندہ رہنے کا چانس 99% ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ پلانے کے 30 سیکنڈ تک ہی سے پلا دینا۔ ویسے بھی میں نے تمہارے بیڈ روم کا کام 2 ہفتے پہلے ہی بند کر دیا تھا، تم آرام سے اسے پلا سکتی ہے۔ اوکے، ملتے ہیں پھر 20 منٹ کے بعد۔ وہ کہتے ہوئے چل دی تو برزل ابراہیم نے اس کی گاڑی کے چلنے کے بعد پھولوں میں رکھا ٹریسر آن کیا اور پھر اپنا موبائل نکال کر برجیس ابراہیم کے روم کے کمروں سے کنیکٹ کیے، جہاں 60 سالہ برجیس ابراہیم یقیناً دلاج کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد دلاج افندی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میری جان، کہاں رہ گئی تھی تم؟ برجیس افندی خوش دلی سے اس کی طرف پڑا تھا۔ تمہاری یہ جان ہی تمہاری جان لے گی، فکر نہ کرو برجیس افندی۔ برزر ابراہیم نے ایک کٹیلی نگاہ اس کے مسکراتے چہرے کی طرف ڈالی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے ایک نظر نائٹ ڈریس میں ملبوس برجس افندی پر ڈالی، جو کہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ دلاج نے بڑے پیار سے بیڈ پر بیٹھ کر سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا اور اسے آواز دی، آ جائیے نا جان، اور کتنا انتظار کروائیں گے؟ دلاج کے کہنے پر وہ مسکراتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا۔ آج دودھ آپ میرے ہاتھ سے پیے گا تاکہ آپ کو جلدی نیند نہ آئے۔ دلاج مدہوش کرنے والی نظروں سے دیکھتی سے سائڈ ٹیبل کی طرف مڑی اور گلاس کے اندر وہ ٹیبلٹ ڈال دی۔ اچھے بچوں کی طرح سارا ختم کرنا ہے آپ نے؟ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالے لاڈ سے بولتی سے مدہوش کیے جا رہی تھی۔ برجس افندی نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگا کر ایک سانس میں ہی پی لیا۔ خالی گلاس ٹیبل پر وہ رکھتا وہ دلاج پر جھکا، سب دیکھتا برزر ابراہیم اسکرین کا رخ موڑ گیا۔ پھر 3 منٹ کے بعد اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اس کی پلائی کی دوائی اثر کر گئی تھی اور بیڈ پر چت لیٹا تھا۔ میری جان، میں آ رہی ہوں تمہارے پاس۔ دلاج نے موبائل پکڑ کر اسے ٹیکسٹ کیا اور کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ اور افسوس، میرے تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ برزر ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اس نے برجس افندی کے روم کے کیمرے کو ہیک کیا تھا جس میں یہی ویڈیو تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے سٹارٹ کر گیا۔ دلاج افندی واش روم سے سرخ نازیبا لباس میں باہر آئی اور ایک مسکراتی نگاہ برجس ابراہیم پر ڈالتی برس لیے باہر نکلی۔ برزل ابراہیم نے اسے کال کیا اور اس نے دوسری ویل پر ہی ریسیو کر لی تھی۔ میری جان، تم سیدھا ہوٹل چلی جانا، میں وہیں ملتا ہوں تمہیں۔ اس کی سننے بغیر کال کٹ کر دی، سم موبائل سے نکال کر توڑ دی اور پانی میں بہا دی۔ اب تمہاری الٹی گنتی شروع، وہ زہر خند مسکراہٹ سے بولا اور وہاں سے چل دیا۔ دلاج ابراہیم کے بتایا کہ ہوٹل میں مگر وہاں ابراہیم کا نشان ہی نہیں تھا۔ وہ بار بار کال کر رہی تھی مگر اس کا نمبر ہی بند تھا۔ اس کا سر اب زور زور سے چکرانے لگا تھا۔ وہ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو برداشت کرتی ہوٹل کے روم میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی کرتی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ یہ ان پھولوں کا اثر تھا جو ابراہیم سے لے کر وہ خوشی سے ان کی مسکراہٹ اپنے ناک کے ذریعے سینے میں اتارتی رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو درد ویسے ہی ہو رہی تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی اٹھی اور آہستہ چلتی گرتی پڑتی اپنی گاڑی تک کرے، مگر سر تاکہ پھٹا جا رہا تھا جیسے کوئی دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی کہ ایک وجود اس کے قریب آ رکا۔
ہوش کی دنیا کی آخری ملاقات کرنے آیا ہوں تم سے دراج افندی۔ ابراہیم کی آواز پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی مگر سر درد کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ابراہیم میرا سر، وہ مسلسل اپنے سر کو دبا رہی تھی۔ برزل ابراہیم مسکرا دیا۔ مائی ڈیئر، یہ ان پھولوں کا کمال ہے جن کی خوشبو تم بار بار اپنی سانسوں میں اتارتی رہی ہو۔ مطلب تم نے کچھ کیا ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ جی بالکل، یہ میرا ہی کارنامہ ہے۔ اصل میں تمہیں یہاں ایک خبر دینے ہیں، یقیناً تمہارے لیے صدمے کا باعث بنے گی، مگر تم ذرا احتیاط سے کام لینا، یہ نہ ہو تمہارا دماغ اس دھچکے کو برداشت نہ کر پائے اور تم وقت سے پہلے اپنے ہوش و حواس گنوا دو۔ برزل ابراہیم نے اسے دیکھا جو بار بار اپنا سر دبا رہی تھی، اب تو اس کی آنکھوں سے پانی بھی نکل رہا تھا۔ تمہارے شوہر برجس افندی اس دنیا سے جا چکے اور پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ کیا؟ اپنے چکراتے سر کو تھامتی بمشکل بولی تھی۔ رات کو جو ٹیبلٹ تم نے اسے دودھ میں ملا کر دی تھی نا، اصل میں وہ جان لیوا زہر تھا مس افندی۔ پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے آپ کا کارنامہ ملا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ پہلے شوہر کی طرح دوسرے شوہر کی جان بھی لے لی۔ تم نے یہ کیا کیا؟ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ تم نے کہا تھا کہ وہ نیند کی دوا ہے، مرنے کا چانس نہیں تھا۔ تم نے مجھے پھنسایا۔ میں بتا دوں گی سب کو ابراہیم۔ اپنے بے حال ہوتی حالت پر رو دی تھی۔ میں نے صرف ایک برے انسان کا استعمال کیا دوسرے برے انسان کے خاتمے کے لیے، تاکہ دونوں کو ان کی برائی سے نجات دلا سکو۔ تم نے اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کرا اٹھی۔ فکر نہ کرو، بس 2 منٹ تک تم اس درد سے نجات پالو گے، ساتھ انطلاع حقیقتوں سے بھی۔ میں یہاں سے تم سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ اصل میں مجھ سے غلطی ہو گئی، جو کل رات تمہیں پل چیز تھی، انہیں مرنے کا چانس 99% تھا اور زندہ رہنے کا 1%۔ مجھے یقین ہے اسے بھول کر معاف کر دو گی۔ ایک آخری مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی جو بے ہوش ہو رہی تھی۔ برزل ابراہیم نے ارد گرد دیکھا اور وہاں سے چل دیا۔ سلیمان اور حیدر لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ گیٹ کے کھلنے اور برزل ابراہیم کی گاڑی اندر داخل ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ برزل ابراہیم گاڑی کو لوک کرتا ان کی طرف آ گیا۔ کیسے ہو تم دونوں؟ وہ دونوں سے کہتا کرسی گھسیٹ کر ٹک گیا۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی، حیدر نے کہا اور سلمان اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ آپ کو معلوم ہے بھائی کہ برجس سے افندی مر گیا؟ حیدر کی اطلاع پر وہ حیران ہوا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کی دوسری بیوی نے اسے مارا زہر دے کر۔ وہ فرار تھی مگر کچھ دیر پہلے اسے پکڑ لیا گیا، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اب اسے پاگل خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ حیدر کے بتانے پر وہ سر ہلا گیا، جبکہ سلیمان نے حیرت سے دیکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برجس افندی مرتا اور برزل ابراہیم بے خبر رہتا، مگر وہ اس سے سوال جواب کرنے کی ہمت خود بھی نہیں پاتا تھا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کی بیوی نے جائیداد کے لیے برجس افندی کو مارا، مگر وہ یکدم پاگل کیسے ہوگی؟ سلیمان کے سوال پر برزل نے ایک نظر اس پر ڈالی جو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو تمہیں دلال افندی ہی بتا سکتی ہے۔ پولیس کی طرح تم بھی اس کی صحت یابی کی دعا کرو۔ سلیمان وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا پتہ دلال افندی پاگل ہونے کا ڈرامہ کری ہو۔ بالکل نہیں، یہ جس بندے کا کام ہے وہ کبھی کچے کھیل نہیں کھیلتا، حیدر جواب دے گیا۔ سلیمان مسکراتا ہوا برزل ابراہیم کی پشت کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا اتنی ہوشیاری سے صرف برزل ابراہیم اپنے دشمنوں کا صفایا کرتا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو فارسہ بیڈ پر برجمان نیند کی وادیوں میں کھوئی تھی۔ برزل ابراہیم نے ایک گہری نگاہ اپنی سوئی ہوئی شریک حیات پر ڈالے جو اسی لباس میں ملبوس تھی۔ کمبل سینے تک پھیلائی وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ برزل نے ٹائم دیکھا جہاں صبح کے 10 بجنے والے تھے۔ شاید ساری رات وہ دکھ اور خوف کی کیفیت میں مبتلا رہی تھی، اس لیے لیٹ سونے کی وجہ سے وہ ابھی تک سوئی تھی۔ برزل ابراہیم نے بیڈ کے دوسری طرف بیٹھ کر شوز اتارے اور گھڑی اتار کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ بنا شور کیے موبائل بھی ساتھ رکھ کے اور آہستہ سے کمبل میں گھستا لیٹ گیا۔ فارسہ کس کی طرف پشتی، اس لیے برزل نے اس کے کالے سیاہ بالوں پر نظر ٹکائی اور ایک گہرا سانس پڑ گیا۔ اگر آج سے کچھ دن پہلے کی بات کی جائے تو یہ برزل ابراہیم کے بہنوں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک اس طرح شادی کرے گا۔ اپنی زندگی کے ان 31 سالوں میں اس نے ایک دفعہ بھی کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اب نہ صرف سوچا بلکہ اتنا بڑا فیصلہ بھی کر گیا۔ اور یہ سب کس چیز کے زیر اثر تھا وہ چاہ کر بھی اپنے لبوں پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ تم نہیں جانتی تم اپنے ڈر اور خوف کے باوجود اتنی طاقتور ہو کہ تم نے مجھ جیسے شخص کو تسخیر کر لیا ہے۔ اب تمہارے بنا سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے۔ تم واحد وہ انسان ہو جو برزل ابراہیم کو ہر معاملے میں جھکا سکتی ہو۔ اس کے دوپٹے کو ہاتھوں میں لیتا، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا، وہ پل کے موند گیا۔ ناظر اوان موبائل ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون نے اسے سوچ کے گہرائی سے نکالتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ رئیس کا نمبر دیکھو پرجوش ہوتا کال پک کر کے کان سے لگا گیا۔ ہاں بولو ایس پی۔ دوسری طرف سے رئیس کی بھاری اور روبدار آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے تم سے کسی اہم مسئلے میں مدد چاہیے، اس لیے تم سے ملنا چاہتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ آج تو مجھے برجس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، کل کسی بھی وقت تم آ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر کل فارم ہاؤس میں ملتے ہیں۔
ناظر عوان نے ایک بوجھ سر سے سرکتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ جلد سے جلد برزل ابراہیم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ جتنا اب تک برزل ابراہیم کو جان پایا تھا اسے اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ سر، تبھی ایس ایچ او نسیم کمرے میں داخل ہوا۔ ناظر عوان کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ ہاں بولو نسیم، کیا بنا دالاج اپندی کا؟ سر، اس کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کا کہنا ہے وہ برجس اپندی کو قتل تو کر گئی، مگر اپنے پکڑے جانے کے خوف میں اس قدر مبتلا ہو گئی کہ اس کا دماغ یہ ٹینشن قبول نہیں کر پایا۔ نسیم کے بتانے پر ناظر عوان پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہتی ہے کہ اس میں کسی تیسرے کا ہاتھ ہے، مگر ہمارے ہاتھ میں ثبوت بھی نہیں جس کی وجہ سے اس کیس کو بند کرنا ہی پڑے گا۔ دوسرے کام کا کیا بنا؟ ناظر عوان نے سوالیہ نگاہوں سے سلیم تو دیکھا۔ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے برزل ابراہیم پر اپنی پوری نگاہ رکھی ہے۔ فی الحال وہ اپنے گھر اور 20 کا شو روم کے علاوہ کہیں نہیں جا رہا۔ تم پھر بھی اس پہ گہری نظر رکھو، وہ کہاں آتا جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، ایک ایک پل کی اطلاع دو مجھے۔ اسے تم کوئی عام انسان نہ سمجھو نسیم، وہ ایک پر اسرار شخص ہے۔ ناظر عوان نے نسیم کو باور کروایا تھا کیونکہ نسیم کی اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ اہم شہری ہی تھا۔ دوپہر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی کھڑکی سے ہوتی چھن سے ان کے کمرے میں ٹکرا رہی تھی۔ فارسہ اپنی نیند پوری کر چکی تھی۔ اسے کسمسا کر وہ آنکھیں کھولتی، پہلے تو اس نئے منظر اور اپنی یہاں موجودگی کو سمجھتی چت لیٹی رہی، پھر پاس کسی دوسرے کی موجودگی کا تعین کرتی وہ چہرہ موڑ کر اپنے دائیں پہلو میں دیکھتی برزل ابراہیم کو دیکھ کر دھک رہ گئی، جو آرامدہ آنکھیں موندے پرسکون نیند لے رہا تھا۔ فارسہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ بیڈ سے اترتی اس کا ہاتھ برزل ابراہیم کی مضبوط گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں دم ساتھ کی۔ اتنی بری بھی شکل نہیں ہے میرے کہ تم کیوں ڈر کر بھاگو۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ میری طرف دیکھنے کا شرف بخشو گی کہ نہیں؟ اس سے مخاطب ہو جو بالکل ساکت تھی۔ برزل ابراہیم جانتا تھا کہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ اس کے بازو سے کھینچ کر نہ صرف اس کا رخ اپنی جانب کر گیا بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اس سوال کا جواب وہ بہتر جانتا تھا مگر پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ اصل میں مجھ سے بات کر کے اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا تھا۔ بتاؤ، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ برزل نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا جو بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ فارسہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی سر اس بات میں ہلا گئی اور لبوں سے نہیں کہہ کر برزل کو مسکرانے پر مجبور کر کی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تم مسز برزل ابراہیم ہو، جس کے سامنے میں بھی کبھی آواز بلند نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے نرم لہجے اور اس بات کے مطلب پر وہ پہلی مرتبہ اسے دیکھنے لگی، جو نگاہوں میں ایک خاص تاثلیت سے دیکھ رہا تھا۔ فارسہ اس کی نظروں کے تسلسل سے گڑبڑا کر نظریں چکا گئی۔ کیا تم کچھ بول کر مجھ پر احسان کرو گی؟ اس کے ہاتھ کو ہلکے سے دبایا تھا جبکہ فارسہ نے اس کے انداز اور اس کے قریب ہونے پر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنی بہادر نہیں رہی تھی کسی بھی مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اور اب تو اس کے سامنے برزل ابراہیم تھا جس کا ڈر پہلی ملاقات میں ہی اس کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ وہ احسن بھائی، وہ رات سے وہ اپنے بھائی کی وجہ سے ہی پریشان تھی کہ برزل ابراہیم کے قید سے وہ آزاد ہوا تھا یا نہیں۔ وہ تو کل کا گھر ہے۔ برزل اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بتانے لگا۔ اسے نقصان پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا۔ تو پھر کیا مقصد تھا آپ کا؟ وہ بولی تو نہیں تھی مگر اس کی آنکھوں میں یہی سوال تھا جسے برزل ابراہیم پڑھ کر زیر لب مسکرایا۔ میرا مقصد تمہیں اس حیثیت سے اس گھر تک لانا تھا جہاں تم اب برچمان ہو۔ وہ ایک پل کو رکا پھر کہنے لگا، یہ گھر اب تمہارا ہے، یہاں صرف تمہاری مرضی چلے گی، جس کو چاہو گی وہی اس گھر میں رہے گا۔ تم اپنی مرضی سے ہر کام کر سکتی ہو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، جیسے چاہو رہو، جہاں دل کرے جانا، بس گھر سے باہر جانا ہو تو وہ میرے علم میں لائے بغیر مت جانا۔ اس کے علاوہ کسی کام میں بھی تم سے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہی سمجھو تم سے جو نکاح زبردستی کی ہے اس کے بدلے تمہیں ہر قسم کی آزادی دے رہا ہوں۔ بس خود سے آزاد اب ساری زندگی نہیں کروں گا۔ وہ جیسے ہر کام میں مہارت رکھتا تھا ایسے دلوں کو جیتنے کے فن سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے سامنے وہ لڑکی بیٹھی ہے جو ساری زندگی اپنی مرضی کرنے کو ترستی آئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں جیسے چاہو جیو کی چابی پکڑا کر وہ اس لڑکی کے دل میں ایک خوشکن احساس پیدا کر گیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتی جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ برزل ابراہیم اسے یہ سب کہے گا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ باپ کی دشمنی کی بھینٹ چڑھتی وہ ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں جا رہی تھی، مگر برزل ابراہیم کا رویہ اسے انجانا سا سکون دے گیا تھا۔ ہمیں اس گھر میں عزت، اعتبار، محبت اور خوشیاں سب ملے گا، بس بدلے میں تم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میٹھے لہجے میں بولتا اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا گیا۔ فارسہ نے خوش خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا مانگنے والا ہے۔ میں ہمیشہ تمہاری خوشیوں کو اہمیت دوں گا، کبھی وہ کام نہیں کروں گا جس سے تمہاری مزید شامل نہ ہو۔ بس اس کے بدلے میں تم سے ایک چیز مانگوں گا، وہ ہے کہ تم زندگی بھر مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کبھی بھی اس راستے پر نہیں چلو گی جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے۔
محبت چاہت کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ برزل ابراہیم محبت کے معاملے میں اپنی انا اپنا غرور سب اس لڑکی پر وار کیا تھا، اور محبت کا اصول بھی یہی تھا، جس سے ہو جائے پھر اس کے سامنے سب ہار جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا۔ تمہارے حصے میں یہ گھر، عزت، محبت، آزادی، اور میرے حصے میں صرف تم، بولو منظور ہے نا؟ برزل ابراہیم نہیں جانتا کہ وہ فارسہ کو کیا کیا سونپ کیا تھا۔ ہر لڑکی کی یہی تو خواہش ہوتی ہے، اور فارسہ تو شروع سے ان چیزوں کو ترستی آئی تھی۔ فارسہ نے اپنی گنی پلکیں اٹھا کر اس خوبرو چہرے والے برزل ابراہیم کی طرف دیکھا جو پوری جان سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ فارسہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بہت شکریہ میم۔ اس کے چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ تھی۔ میرے خیال میں اب کچھ کھا لینا چاہیے، ناشتے کا ٹائم گزر گیا ہے، اب لنچ ہی کرنا ہوگا۔ اس کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فارسہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں ابھی بھی برزل ابراہیم کا لمس دہک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد سے چھوا تھا، پہلی مرتبہ اس کی دھڑکن یوں بے ترتیب ہوئی تھی۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، مس جونا کو لنچ کا کہہ دینا، اور ہاں، اس کی طرف پلٹا جو وہیں بیٹھی تھی، یہ ڈریسنگ روم ہے، یہاں تمہارے کپڑوں سے لے کر جیولری تک ہر چیز موجود ہے، جو اچھا لگے پہن لینا، جو نہ لگے اس کو اس طرح دیکھنا بھی مت۔ کہتے ہوئے وہ واش روم میں گھس گیا، جبکہ فارسہ حیران سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے کپڑے؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ اسی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے وہ ڈریسنگ روم کی طرف آئی۔ وائٹ روب کی سلائڈ ہٹا کر بائی جانب دیکھا تو حیرت میں اضافہ ہوا۔ ایک طرف رنگ برنگے کپڑوں کے قطاریں تھی تو دوسری طرف جوتے۔ اگر ایک طرف ہینڈ بیگز کی کلیکشن تھی تو دوسری طرف جیولری اور بہت ساری چیزوں کی استعمال کی چیزیں، جن کو دیکھ کر وہ سرخ ہوتی سلائڈ بند کرتی واپس آ گئی، اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز کا اندازہ کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں لاؤنج میں سے مس زونا مل گئی۔ جی میم، کچھ چاہیے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے فخر سر ہلا دیا۔ جی کیا؟ مس زونا پوری طرح مؤدب تھی۔ فائزہ کچھ ہچکچا گئی بھی خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے بولی، وہ لنچ کا کہہ رہے ہیں۔ اوکے میم، 10 منٹ تک آپ کا لنچ کمرے میں آ جائے گا، مس زونا کہتی ہوئی کچن کی طرف پڑ گئی، اور فارسہ لب کاٹتے وہیں صوفے پر ٹک گئی۔ برزل ابراہیم کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگی۔ اس طرح کی حالات کا سامنا کر کے اس گھر میں موجود تھی کہ اب آسانی سے سب فراموش کر کے وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکتی تھی۔ موبائل پر سینڈ ہوا ایڈریس کو اسے دیکھتا اپنے مطلوبہ پتے پر آ کر گہرا سانس بھر گیا۔ جس مرلے کا وہ گھر دیکھنے کے لائق تھا۔ اس نے گیٹ پر موجود بل کا بٹن دبایا اور کسی کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک 70 سالہ شخص اس کے سامنے تھا۔ ان پر سلامتی بھیجتا وہ اپنے مدعے پر آ گیا۔ کیا یہ ذوالفقار صاحب کا گھر ہے؟ نہیں بیٹا، یہ تو میرا گھر ہے، میرا نام امیر علی ہے۔ امیر علی اسے پہچاننے کی ناکام کوشش کرتے بولا تو وہ لب بینچ گیا۔ اصل میں جہاں تک مجھے اطلاع دی گئی ہے، یہاں ذوالفقار صاحب رہتے تھے، ہمارے آنے سے پہلے رہتے ہوں گے، کیونکہ یہ گھر ہم نے 20 سال پہلے ہی خریدا ہے۔ امیر علی کی اطلاع سے کچھ بے سکون کر گئی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ گھر بیچا ان کو کوئی نام پتا؟ مجھے اور تو کچھ پتا نہیں، بس اتنا یاد ہے یہ گھر میں نے اپنے چاچا زاد بھائی سرور علی کے توسط سے لیا تھا۔ اس گھر کے پرانے مالک مکان سرور علی کے دوستی سے زیادہ مجھے کچھ پتا نہیں۔ کیا سرور علی کا ایڈریس دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ اس کے ہاتھ میں ایک نئی امید کی کرن آئی تھی، مگر امیر علی کی اگلی بات نے اس کی کرن کو بھی بجھا دیا۔ اس کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ اوہ بہت شکریہ آپ کا، جلدی سے کہتا وہاں سے ہٹ گیا۔ امیر علی جو اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اسے یوں جاتا دیکھ کر اپنے گھر کو ہو لیے۔ یا اللہ، اتنے سال ہو گئے مجھے اس بندے کو تلاش کرتے ہوئے، پلیز میری مدد فرمائے، اس تلاش میں کامیاب ہو جاؤں۔ زیر لب اللہ سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈن بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ برزل ابراہیم اپنے آفس میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا کہ مجید دستک دیتا اس کے مصروف سے انداز میں یس کے الفاظ اپنے کانوں میں انڈیلتا اندر داخل ہوا۔ سر آپ سے ملنے کوئی اجاز سائیکل آیا ہے، کہتا ہے ضروری ملنا ہے۔ اجاز سائیکل؟ وہ اسلام کے کسی شخص کو نہیں جانتا تھا۔ اوکے بھیج دو۔ اور دوبارہ سے فائل پر جھک گیا۔ سر وہ مجھے مشکوک آدمی لگ رہا ہے۔ مجید کی بات پر مسکرایا۔ مجید، میرے خیال میں تمہیں شو روم میں نہیں کسی کرائم برانچ میں ہونا چاہیے، ہر کوئی تمہیں مشکوک لگتا ہے۔ سر اس بار شک کچھ غلط نہیں ہے؟ اچھا وہ کیسے؟ برزل ابراہیم نے دلچسپی سے پوچھا۔ سر وہ پہلے ہمارے شو روم میں آتا تھا اور کہتا تھا اسے وہ گاڑی چاہیے جو برزل ابراہیم تک بآسانی سے پہنچا سکے۔ پھر وہ برزل ابراہیم کے زیر استعمال گاڑیوں کو دیکھنے کے بعد برزل ابراہیم کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہے، پھر کہتا مجھے اس سے ملنا ہے۔ وائل مجید، بھیجو ذرا اسے تاکہ برزل ابراہیم سے یادگار ملاقات کروائی جائے۔ برزل ابراہیم کو دہال میں بھی کچھ کالا لگا تھا۔ مجید مسکرا کر باہر چل دیا۔ 2 منٹ کے بعد ایک 40 سالہ پینٹ کوٹ پر ملبوس اجاز سہگل نامی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ بہت حسرت تھی آپ سے ملنے کی، برزل کو دیکھتا ہوں مسکرایا۔ برزل نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں عجیب سی مسکراہٹ گندا تھی۔ ایسا بھی کیا ہے اس ناچیز انسان میں؟ برزل نے پیون کے کپ کے چائے رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔
یہ تو آپ غلط بیانے سے کام لیں ہیں، خود کو ناچیز کہہ کر۔ اجاز سہگل نے چائے کا کپ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ بات کو گھما پھرا کر کرنے کی بجائے سیدھی طرح کلیئر کر دیں، ہم دونوں کا بہت سارا قیمتی وقت برباد ہونے سے بچ سکتا ہے۔ دوسرا، میں ایک شریف آدمی اس طرح کے الجھے دھاگے نہیں سلجھا سکتا۔ برزل ابراہیم نے دو ٹوک بات کی، جس پر اعجاز سہگل ہنس دیا۔ شریف آدمی، بہت خوب۔ برزل ابراہیم نے بمشکل خود پر کنٹرول کیا تھا، کیونکہ وہ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے لوگوں کو اس کو جاننے میں پرکھنے میں دلچسپی ہونے لگے۔ میں نے سرفصیح سے بہت کچھ سن رکھا ہے آپ کے بارے میں۔ وہ شاید اسے چونکانا چاہتا تھا۔ برزیل ابراہیم جو اپنے تاثرات کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، اس کی حیرت سے پوچھا، کون سرفصیح؟ ارے مجھ سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ اصل میں سرفصیح مجھے اپنا دوست مانتے، ورنہ خود سوچو اتنا بڑا راز بھلا مجھے کیوں بتائیں گے؟ وہ ریلیکس انداز میں بولتا مسکرایا، ویل، لگتا ہے آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کسی اور آدمی کی تلاش میں غلط آدمی کے پاس آ چکے ہیں۔ برزل ابراہیم نے سکون سے جواب دیا، بالکل نہیں، اس آدمی کی تلاش میں نے 7 سال برباد کیے ہیں۔ برزل ابراہیم کی کھوج مجھے کہاں سے کہاں تک لے گئی یہ تم نہیں جانتے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میری کھوج میں کیوں کرتے۔ موبائل ہاتھ میں لیے کچھ ٹائپ کرتا ہوں مسکرا کر پوچھنے لگا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی مسٹر سہگل۔ اجاز سہگل کی ٹائپ ان کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے بالکل پرسکون تھا۔ برزل ابراہیم، بس کرو، میں تمہیں جان چکا ہوں، تمہارے لیے سرفصیح کی 9 گروپ کی لسٹ میں لے کر آیا ہوں۔ آئی تھنک اسے پڑھ کر تم خود کو مزید نہیں چھپا سکو گے۔ اپنی جیب سے ایک چٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ برزل نے تھام کر ایک نظر اس پر ڈالی اور بے تاثر انداز میں بولا، یہ سب کیا ہے؟ وہ برزل ابراہیم تھا۔ اجاز سہگل گہری سانس بھر کر رہ گیا، لگتا ہے آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کرنے آئے ہیں۔ اپنا مطلوبہ شخص ڈھونڈنے کے لیے آپ کو 20 کا پیلس میں نہ کافی ہوگا۔ اسپارٹ لہجے میں بولتا برزل ابراہیم اسے جانے کا اشارہ کر گیا۔ اجاز سہگل اپنی ناکامی پر گہرا سانس بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد برزل ابراہیم نے اس چٹ کو دیکھا اور مسکرا دیا، بے وقوف دشمن، جو چیز مجھے کچھ کنفیوز کر رہی تھی وہ تم نے خود ہی کلیئر کر دی۔ 10 منٹ بعد سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ برزل نے سوالیہ انداز میں دیکھا، بھائی آپ کے حکم کے مطابق کام ہو گیا، اس کی گاڑی موٹر وے پر چڑھتی ہی بلاسٹ ہوگی، وجہ وہی گیس لیک۔ سلیمان کی اطلاع پر پرسکون ہوا۔ بیچارہ اجاز سہگل، یہ کون تھا بھائی؟ سلیمان جاننا چاہتا تھا۔ وہی آدمی جس کے بارے میں سرفصیح نے کہا تھا کہ کوئی میری کھوج میں ہے، کوئی میری حقیقت اور 9 گروپ کا راز جاننے کی کوشش میں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پا بھی گیا تھا۔ برزل ابراہیم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، تو بھائی اسے مارنے سے بہتر تھا اسے پکڑ کے سب کچھ پتا کروا لیتے۔ میں تھوڑی سی معلومات کی خاطر کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا سلیمان۔ وہ آدمی کسی کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اس کی ٹائپ ان پر کیمرہ لگا تھا، مطلب کہ وہ ہماری ملاقات کسی اور کی نظر میں بھی تھی، اور میں اسے قید کر کے سب کے شکوک پر یقین کی مہر نہیں لگا سکتا تھا۔ اس لیے تمہیں کہا کہ اس کی گاڑی میں ہی اس کی موت کا سامان تیار کر دے تاکہ اس کے کنیکٹڈ مین کو لگے کہ وہ خود مرا ہے، مطلب کوئی ہے جو ہمیں فالو کر رہا ہے۔ سلیمان کے کہنے پر برزل ابراہیم مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، کرنے تو سلیمان، اس سے ہمارا کام اور آسان ہوگا۔ سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا اجاز سہگل کس کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ جاننا مشکل نہیں ہوگا بھائی، سلیمان نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اجاز سہگل جاتے ہوئے ایک بہت اچھا کام کر گیا۔ برزل ابراہیم مسکرا کر ٹیبل کی طرف آیا، وہ چٹ ہاتھ میں لی۔ 9 گروپ کے نام ہے اس میں۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ مسٹر اور مسز وقار رانا کا نام نہیں ہے اس میں، مطلب یہ کہ وہ دونوں ہماری نظروں سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ جس آدمی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا وہ ان دونوں کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی ہمیں اس آدمی تک پہنچا سکتے ہیں۔ تمہاری اطلاع کے مطابق مسز رانا ہی دلاج افندی کو ملنے آئی تھی، مطلب یہی بندی ہماری راہیں ہموار کرے گی۔ یہ دونوں میاں بیوی نہ صرف 9 گروپ کی بربادی کی وجہ بنیں گے بلکہ میرے مقصد بھی کامیابی دلوا سکتے ہیں، جس مقصد کے لیے میں اب تک جیتا آیا ہوں۔ آخر میں اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ سلیمان جو ان کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا لب بھیج گیا۔ انشاءاللہ بھائی، ہم بہت قریب آ چکے ہیں کہ کامیابی ہمیں ہی ملے گی انشاءاللہ سلیمان۔ وہ اس دکھ کی کیفیت سے جلد نکل آیا۔ سب سے پہلے میں مسٹر اور مسز وقار رانا تک رسائی حاصل کروں گا، اور تو مسز رانا کے پورے ملک میں جتنے بھی ادارالعمال ہیں ان کی لسٹ اور تمام سیکیورٹی بیچ کو انڈر لائن کرو گے۔ وہ تو ہو جائیں گے، مگر وہ عورتوں کی جائے پناہ ہم کس طرح اندر داخل ہوں گے؟ حیدر داخل ہوگا؟ برزل ابراہیم سکون سے بولتا اسے حیران کر گیا، وہ بھی تو لڑکا ہے، کس طرح عورتوں اور لڑکیوں کے بیچ لڑکا ہے تو اسے دوسری مخلوق بنانے میں صرف دوپٹہ اور ایک لپسٹک کی ضرورت ہوگی۔ برزل ابراہیم نے مسکراہٹ روکی تھی اور سلیمان حیرت زدہ ہنس دیا تھا۔ حیدر نہیں مانے گا، بلکہ پورے گھر میں ڈانس کرے گا اور ہم اسی ڈانس کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ برزل ابراہیم کی شرارتی مسکراہٹ سلیمان کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ فارسہ برزل ابراہیم کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی ہوئی اس کے لائق کے ڈریس میں سے
بلیک سوٹ کا انتخاب کرتی سے اپنے تن پر سجا گئی تھی۔ اسے یہاں آج تیسرا دن تھا۔ برزل ابراہیم اس لنچ کے بعد یا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ عائشہ سے بالکل یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی سوچ رہی تھی وہ 2 دن سے کہاں تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑا مجرم ہے، تو مجرم گھر میں تو نہیں رہتے کہ پولیس نہ پکڑ لے۔ وہ دل و دماغ کو باور کرواتی گھر سے نکل آئی۔ برزل ابراہیم کی غیر موجودگی میں بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ مس زونا سے ناشتہ کھانا سب کمرے میں ہی منگوا لیتی تھی۔ ایک دو دفعہ کمرے سے نکل کر لاؤنج تک گئی تھی، مگر پھر اپنے گھر کی یاد اور برزل ابراہیم کی زور زبردستی یاد کر کے غم زدہ سی کرمنا نشین ہو گئی۔ مگر 2 دن اپنے دکھ میں اچھا سا ٹائم بتا کر وہ خود کو کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ اسے آج نہ صرف اس کمرے سے باہر نکلی بلکہ سارا گھر بھی دیکھ چکی تھی، جو اسے بے حد پسند تھا۔ سب جگہ دیکھتی وہ کچن میں آئی۔ وہ بہت مسرور تھی کہ یہ شاندار گھر اس کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک شاندار برزل ابراہیم بھی اس کا ہے۔ یہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سامنے سے آتے ہی حیدر کو دیکھ وہ ہچکچا کر رک گئی۔ شادی کے دن کے بعد کی دوسری ملاقات تھی۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ حیدر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ فائزہ نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں آپ کا دیور حیدر۔ بھائی نے تمہارا تعارف بھی نہیں کروایا کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہماری دوستی ہو۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ ادھر آئیے میں بتاتا ہوں۔ حیدر اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت جو حیدر کے دماغ میں چل رہا تھا وہ برزل ابراہیم کے لیے ناقابل برداشت ہونے والا تھا۔ یہاں بیٹھے بھابھی۔ حیدر اسے سنگل صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کو پتا ہے بھائی کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حیدر کے سوال پر وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ ابھی تک تو اس نے برزل ابراہیم کو غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پسند ناپسند کے بارے میں وہ کیسے معلوم کر سکتی تھی؟ ویسے بھی ابھی وہ جس سچویشن میں تھی وہ ایسا جاننے کے بارے میں خواہش مند بھی نہیں تھی۔ میں بتاتا ہوں، بھائی کو سب سے زیادہ ڈر پسند ہے، جو کسی کے پاس ہو صرف برزل ابراہیم کے لیے۔ حیدر کی بات پر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بھائی چاہتے ہیں ہر کوئی ان سے ڈرتا رہے، جو نہیں ڈرتے ان سے بھائی دب کر رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں، بھائی مجھ سے دب کر رہتے ہیں۔ حیدر نے آخری الفاظ ادا کرتے اپنے دائیں بائیں جائیں دیکھنا لازمی سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ الفاظ برزل ابراہیم کے کانوں تک پہنچ جاتے تو اسے زمین کے اندر ضرور دب جانا تھا۔ وہ اب سے ڈرتے ہیں؟ فائزہ کو شاید یقین نہ آیا تھا۔ ایسا ویسا ڈرتے ہیں؟ وہ تو میں ذرا بڑا ہونے کی وجہ سے ان کی عزت دینے پر مجبور ہوں، ورنہ تو میری مرضی کے بغیر وہ ایک کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ سے ملوں۔ فارسہ نے جیسے یقین کر لیا ہو۔ حیدر زور سے سر ہلانے لگا۔ بالکل ان کو پتا تھا کہ میں آپ سے ملا تو میں آپ کو بھی ذرا ان پر روب ڈالنے کا اور نہ ڈرنے کا کہوں گا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک اور حیدر جیسے اس گھر میں ہو۔ حیدر کمال چلاکی سے الفاظ کا ہیر پھیر کرتا اسے اکسانے پر لگا ہوا تھا۔ وہ اصل میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ حیدر کی طرح ایک اور ڈرپوک اس گھر میں ہو۔ وہ فارسہ کو برزل ابراہیم کے آگے کھڑا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ برزل ابراہیم فارسہ سے کسی بھی معاملے میں سختی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی چیز کا فائدہ حیدر اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فارسہ کی بات پر مسکراتا پرجوش سا کہنے لگا۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ ہر کام میں بس اپنی مرضی کرنی ہے۔ وہ کوئی بھی بات کہے آپ نے ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ ذرا روب میں رہنا ہے، اوکے؟ جی ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے۔ بھابھی آپ بہت بہادر ہیں اور آپ بھائی سے بالکل نہیں ڈرتی، بلکہ آپ سے وہ ڈر کر رہیں گے۔ حیدر نے اس سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ ہاں میں بہت بہادر ہوں، میں نہیں ڈرتی۔ فارسہ نے بھی خود کو بہادر کروایا تھا۔ گڈ بھابھی، آپ سب سے اچھی والی بھابھی ہیں۔ حیدر اپنی خود کامیابی پر خوش ہو گیا۔ فارسہ بھی دھیما سے مسکرا دی تھی، اسے حیدر اچھا لگا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذہن میں آیا کہیں یہ بھی تو برزل ابراہیم کی طرح مجرم تو نہیں تھا۔ میں ابھی اسٹڈی سے فارغ ہو کو ریسٹ کر رہا ہوں، پھر مجھے بھی 20 کا شو روم کا انچارج بننا ہے جب بھائی واپس اپنی جگہ پر چلے جائیں گے۔ کون سی جگہ؟ فارسہ کے پوچھنے پر وہ بتاتا کہ تبھی لاؤنج کے دروازے سے سلیمان اور برزل ابراہیم اندر داخل ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ برزل ابراہیم حیدر کے پاس آ کر ٹک گیا، جبکہ سلیمان فارسہ کے دائیں جانب بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس بھابھی سے گپ شپ ہو رہی تھی۔ اوہ، تو کیا تمہاری بھابھی گپ شپ بھی کر لیتی ہیں؟ برزل نے ایک مسکراتی نگاہ سر جھکائے بیٹھی فارسہ پر ڈال کر حیدر سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ بھابھی مجھے اپنا بھائی مانتی ہے، تو پھر بھابھی مجھ سے گپ شپ لگا سکتی ہے کیونکہ میں بھی بھابھی کا بھائی ہوں۔ سلیمان کے کہنے میں فارسہ نے دیکھا جو نرم سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فارسہ سر ہلا گئی۔ برزل ابراہیم کچھ پرسکون ہوا تھا کہ فارسہ ان کے ساتھ کلے ملنے کو تیار ہو گئی تھی۔ تبھی مس زونا سب کے لیے چائے اور برزل ابراہیم کے لیے کافی لے آئی۔ مس زونا میرے لیے کچھ کھانے کا بھی لے آئیں۔ حیدر کے کہنے پر مس زونا نے سر ہلایا۔ آپ کیا کھائیں گے؟ کباب لے آئیں۔ حیدر کی فرمائش پر وہ کچن میں چلے گئی، جبکہ سلیمان نے میں نے خیز نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ برزل ابراہیم نے سلیمان کی مسکراہٹ کو سمجھتا مسکرایا تھا۔ میرے شیر، کھا پی کر جان بناؤ 2 دن تک،
پھر تمہیں پتہ نہیں کتنے دن تک دال روٹی پر گزارا کرنے پڑے گا۔ سلیمان نے حیدر کے کلین شیو چہرے پر نظر ڈال کر جیسے اسے تیار کرنے کی کوشش شروع کی تھی۔ کیوں؟ اب کیا کوئی نئی سزا ملنے والی ہے؟ اب میں نے کیا کر دیا بھائی؟ وہ چائے کا کپ وہیں رکھا فیصل ابراہیم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بعد میں بات کرتے ہیں حیدر، ابھی اپنا فوڈ انجوائے کرو۔ برزل نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور حیدر انجان نہیں تھا، وہ اس تھپکے کا مطلب اچھے سے سمجھتا تھا۔ بھابھی اب میری ہی بہن نکلی ہیں، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ سلمان ہنس دیا تھا۔ چھوٹے تم جس کام میں پڑھ رہے ہیں نا وہ تم اس گھر سے کیا دنیا سے بھی کک آؤٹ کروا سکتا ہے؟ سلیمان نے خبردار کرنا ضروری سمجھا تھا۔ حیدر اس کی بات پر خفیف سا ہو گیا۔ میں تو بس بھابھی کو بہادر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیوں؟ اس گھر میں اور کتنے بزدل جنم لیں گے، کسی کا تو بہادر بننا پڑے گا نا۔ حیدر کے منہ بسوڑنے پر سلیمان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس گھر میں ایک ہی بہادر کافی ہے حیدر۔ سلیمان نے اسے سمجھاتے ہوئے پلیٹ سے ایک کباب اچک لیا جو مس رونا رکھ کر جا چکی تھی۔ وہ اپنی چادر کو کندھوں پر ڈالتی، ان تینوں سوئی لڑکیوں پر نظر ڈالتی، کمرے سے باہر نکل کر راہداری سے گزرتی بالکنی میں آ کر چاند دیکھنے لگی جو کہ اس کی طرح سے خاموش لگا تھا۔ وہ سیاہ آسمان کو تکتی دیوار سے ٹیک لگا گئی اور اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی جو ہر دفعہ اس کے لیے آنسو کا ہی ذریعہ بنی تھی۔ اس دارالامان میں آئے اسے 6 ماہ ہو چکے تھے، اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر پھر بھی ان 6 ماہ میں ایسی کوئی رات نہیں تھی جس پر وہ آنسو نہ بہاتی اور اپنی غلطیوں پر پشیمان نہ ہوتی ہو۔ ایک گہرا سانس پڑتی وہ کمرے میں واپس جانے لگی کہ اس کے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز پڑی۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں سیڑھیوں کی طرف آئی جہاں دوسری سیڑھی پر وہ وجود سسکیاں لے رہا تھا۔ ہانیہ نے اس وجود کی صورت دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ یہ عروج تھی جو آج ہی کسی کی ستائی ہوئی اس دارالامان میں آئی تھی۔ رونے سے اگر سب کا چیز ٹھیک ہو رہا تھا تو میں بھی 6 ماہ بعد بھی رونا رہی ہوتی۔ ہانیہ کی آواز پر عروج نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں رو رہی، بس اس بات پر رو رہی کہ میں نے سب غلط کیسے کر لیا۔ وہ روندی آواز میں بولی تو ہانیہ کے چہرے پر اذیت بھری مسکراہٹ آئی۔ اصل رونا ہی یہی ہے، ہم لوگوں کی عقل ہی تب آتی ہے جب ہم اپنا اتنا کچھ غلط کر لیتے ہیں کہ پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا، کیونکہ ہم سارے راستے خود ہی چلا کر آگے بڑھتے ہیں اور بعد میں ہمارا مقدر ایسی جگہیں یا 2 گز قبریں ہی بن جاتی ہیں۔ وہ شاید کسی سے بات کرنے کی خواہش مند تھی، اس لیے اس کی باتوں کا جواب دینے لگی تھی، ورنہ ہانیہ نے دیکھا صبح سے وہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ کیا میری طرح تمہیں بھی استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا؟ عروج نے دل گرفتگی سے پوچھا جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا جیسے سیلاب امڑ آیا تھا۔ میں سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتی کہ یہ پیار محبت سب فضول ہے، کوئی سچا پیار نہیں کرتا۔ اور پھر احمد سے ملنے کے 4 ماہ بعد ہی میری سوچ کیا، میرا دل بھی بدل گیا۔ وہ 4 ماہ تک میرے پیچھے ذلیل ہوتا رہا، مجھے اپنی محبت کا یقین دلا گیا کہ ایسا یقین دلایا کہ مجھے بے وقوف بنا گیا تھا۔ اب سوچتی ہوں تو خود پر زور زور سے کہہ لگانے کا دل کرتا ہے۔ بس وہ 4 ماہ تک دھوپ میں کھڑا میرے بس اسٹاپ پر انتظار کرتا تھا اور میں بس اس میں ہی پگھل گئی۔ مجھے اپنے گھر والے برے لگنے کے لگے کیونکہ وہ جان چکے تھے میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نکاح کرنے کے بعد آگاہ کرے گا کیونکہ اس کی کزن کے ساتھ اس کی بات طے تھی۔ میری بہن میری ماں نے مجھے سمجھایا، مگر یہ میرا ماننا تھا کہ احمد ایسا نہیں ہے اور مجھے اکیلے ملنے کا نہیں کہتا، کوئی بری حرکت نہیں کرتا، بس بات ہی تو کرتا ہے۔ وہ باقی لڑکوں جیسا نہیں ہے کیونکہ اس کا لہجہ اس کی قسمیں سب بتاتی تھی کہ وہ بہت مجبور ہے، مگر وہ میرے لیے سب کچھ فیس کرے گا۔ ایک رات اس کے کہنے پر سب چھوڑ چھاڑ کر ایک کرائے کے گھر میں چلے آئی اور نکاح سے ایک رات قبل ہی مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ ہانیہ نے کرب سے آنکھیں میچی تھی جیسے کچھ سب کچھ نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے نکاح ہی نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ استعمال کرنا چاہتا تھا پوری آزادی کے ساتھ، وہ بھی اکیلا نہیں بلکہ اپنے دوستوں کی شراکت داری سے۔ ہانیہ کے لبوں سے سسکیاں نکلی تھی اور عروج اپنا غم بھول کر اس کے غم پر آنسو بہانے لگی۔ میں جانتی ہوں میں کیسے وہاں سے بھاگی، اپنی عزت بچا کر یہاں پناہ لے لی۔ اب بتاؤ عروج، غلطی تو میری تھی نا، تو پھر سزا بھی مجھے ہی ملنی تھی۔ اپنے ماں باپ کی مرضی پر ایک ناپسندیدہ کے لیے سر جھکانے والیوں کے ایک دن صبر آ جاتا ہے، مگر اپنی پسند کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والیوں کو صبر نہیں آتا عروج۔ ہانیہ نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے تھے۔ محبت کے بغیر جی لیتا ہے انسان، پر عزت کے بغیر جینا مرنے سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات اب سمجھ میں آئی مجھے، میں نے محبت ترجیح دیتے ہوئے اپنے ماں باپ کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا۔ عروج نے ہانیہ کے سسکیاں بڑھتے وجود کو خود سے لگا کر دلاسا دینے کی کوشش کی تھی۔ فائسل کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی جو کہ بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ ادھر آؤ، جو بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھ رہی تھی اس کے بلانے پر خوف سے زرد ہوئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، آ کر بیٹھو۔ میں نے اس دن کہا تھا نا کہ میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ برزل کے انتہائی نرم انداز پر وہ جھجکتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر ٹک گئی، مگر اس کے دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔
ریلیکس۔ برزل نے دھیان اس کی طرف دیکھا جو اس کے لائے گئے ڈریگ ڈریس میں بالوں کی چٹیاں کی اپنی معصومیت اور سادگی میں برزل کے دل کی تار ہلا رہی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ ایک مہنگا فون سیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اسے حیران کر گیا۔ میرے خیال میں موبائل تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ تمہارا جس سے دل چاہے تم بات کر سکو، جیسا کہ اپنی فرینڈ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی ماما سے، جو یقیناً تمہارے لیے پریشان ہوں گی۔ برزل ابراہیم کی بات پر وہ تشکر سے اسے دیکھتی موبائل کو دیکھنے لگی۔ 4 دنوں سے وہ کتنی دفعہ ماما کو یاد کر کے روئی تھی، ان سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ اس کے اندر سم وغیرہ ڈال دی ہے، میرا نمبر سلیمان اور حیدر کا بھی سیو ہے۔ میں چاہتا ہوں تم کبھی بھی ہم تینوں کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرو۔ مجھ سے اگر کچھ نہ کہہ سکو تو حیدر اور سلیمان کو اپنا بھائی سمجھ کر کچھ بھی کہہ اور کروا سکتی ہو، وہ تمہیں کوئی مایوس نہیں کریں گے۔ دوسرا، میں نے تمہاری ماما کا بھی نمبر سیو کیا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں ان کا نمبر یاد نہیں ہے، ورنہ 4 دنوں سے تم اس گھر میں ہو، تم لینڈ لائن نمبر سے بھی رابطہ کر سکتی تھی۔ برزل ابراہیم کے مضبوط اور پر یقین لہجے پر وہ شرمندہ سے ہو کر سر جھکا گئی، کیونکہ حقیقت بھی یہی تھی کہ اسے کسی کا نمبر زبانی یاد نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرا نمبر ہر حال میں یاد رکھو، تم یاد کرو گی۔ وہ جیسے اس کے تاثرات پڑھ رہا تھا، موبائل اس کی طرح بڑھایا جسے وہ تھام چکی تھی۔ وہ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے نہیں پتا کہ موبائل استعمال کیسے کرنا ہے، مگر کہہ نہ سکی۔ پھر حیدر کا سوچ کر چپ ہوگی کہ اس سے سیکھ لے گی۔ برزر ابراہیم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے اتاؤ چاؤ دیکھتا وہ سب سمجھ گیا۔ لاؤ میں تمہیں اس کے فنکشن سمجھا دوں تاکہ تمہیں آسانی ہو۔ برزل تھوڑا سا اس کی طرف چکا تھا، وہ پزل ہوتی دم ساتھ گئی، مگر برزل اس کی کیفیت کا نظر انداز کرتا موبائل کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ جو اس کی قربت پر تک تک دل کو قابو کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی، اس کی موبائل کی طرف توجہ پر کچھ ریلیکس ہوتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو ایک ایک کر کے سب فنکشن سمجھا رہا تھا۔ 15 منٹ تک اس کی ہر مشکل آسان کر گیا۔ فائز صاحب کے ریلیکس بیٹھی موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ برزل اس کے قریب سے اٹھتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے لے کر وہ فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد آئی، وہ وہیں بیٹھی موبائل کے ساتھ ہی چھیڑخانی کر رہی تھی۔ کل سلیمان تمہیں بکس وغیرہ لا کر دے گا، تم پیر سے اپنے کالج جایا کرو گی۔ فائز صاحب برزل کے نئے آرڈر پر چونک کر اس کی طرف مڑی، جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس اپنی وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کالج؟ وہ یقیناً حیران تھی۔ ہاں کالج، تمہارے 2 ماہ تک ایگزامز ہیں، میں چاہتا ہوں تم ایگزامز دو۔ ابھی تم اسی کالج میں پڑھو گی، اس کے بعد تمہارا کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دوں گا، اس لیے اچھے سے تیاری کرو۔ اس پر جھٹکے سے جھٹکے دے رہا تھا۔ فاریسہ حیران تھی کہ اس کی نئی زندگی کو اپنی خوش قسمتی سمجھے یا ماں باپ سے دوری کی وجہ سے اس گھر کو اپنی قید سمجھے۔ جنر پر ملتے ہیں، اپنا موبائل پکڑتا اس پر ایک نرم نگاہ ڈالتا چلا گیا، جبکہ فارسہ حیران ہوتی وہیں رہ گئی۔ برزل ابراہیم سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو حیدر اور سلیمان میں کسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے۔ حیدر اسٹڈی میں جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بھائی، وہ مؤدب سا بولتا چلا گا۔ سلیمان، پیر سے فارسہ کا کالج جایا کرے گی، اس کی سیکیورٹی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہی کچھ کرنا ہوگا جو حیدر کی اسٹڈی کے دوران کیا گیا تھا، سمجھ گئے ہو نا؟ وہ سلیمان کی طرح مڑا۔ جی بھائی، آپ بالکل فکر نہ کریں، مجھے ایس پی کی خاموشی کچھ پراسرار سی لگ رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ فارسہ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے دھیان میں رکھنا اسے۔ جی بھائی، اب چلو ذرا اس لڑکے کی سرکس دیکھ لیں۔ برزل ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سلیمان بھی مسکراتا اس کے ساتھ اسٹڈی روم میں داخل ہوا جہاں حیدر پہلے سے براجمان تھا۔ حیدر، میں نے تمہیں اپنی پہلی اسائنمنٹ دی تھی جس میں رئیس کے آدمیوں کو پکڑوانا تھا، مگر تم ناکام ہوتے ہوئے خود پکڑے گئے۔ اس ایس پی نے جان بوجھ کر مجھے پکڑا تھا بھائی، صرف ان آدمیوں کو نکالنے کے لیے۔ حیدر نے صفائی دینا ضروری سمجھی۔ بات یہ نہیں ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر پکڑا کے انجانے میں، بات یہ ہے کہ ہم پکڑے ہی کیوں گے؟ ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہم ہر کام بنا پکڑے یا کسی کی نظر میں آئے بغیر کرنا ہے۔ برزل نے بیٹھتے ہوئے اسے کچھ پاور کروایا تھا، وہ سر ہلا گیا۔ سلیمان برزل ابراہیم کے اشارے پر سلیمان نے کچھ فوٹیز LED پر ظاہر کی۔ یہ تو مسز رانا ہے، ٹی وی پر ہر دوسرے دن آ جاتی ہے کسی نہ کسی ٹاک شو میں۔ حیدر نے اسکرین پر ابھرتی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل ٹھیک پہچانا تم نے۔ سلیمان نے سر ہلایا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اتنا تو جان چکا تھا کوئی نئی اسائنمنٹ ہے۔ یہ عورت روپ تو مدر ٹریسا کے لیے پھر رہی ہے، مگر اصل میں اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کا شوہر وقار افندی ایک سیاستدان اور بزنس مین ہے، مگر اس کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر انڈر گراؤنڈ لڑکیوں کا کام کرتے ہیں۔ اس عورت کا جو دارالامان ہے اور بے سہارا فاؤنڈیشن، وہ سب ہے ہی اصل میں جوئے کا اڈا۔ یہ سب لوگ بے سہارا عورتوں کو پناہ کے لالچ میں رکھتے، پھر ان کو کہیں نہ کہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سلیمان 2 پل رکا، پھر اسکرین پر دلاج افندی مسز رانا کی تصویر ابھرنے پر بولا۔ دلاج افندی بھی اسی کے دارالامان میں آنے والی ایک لڑکی تھی، مگر وہ ملزم تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی قاتل تھی۔ مسز رانا نے اس کی ایسی برین واشنگ کی کہ وہ ان کو فائدہ دے سکے، وہی ہوا۔
کچھ ماہ بعد اپنے دوست نما حریف پر جنس افندی کے لیے اسے استعمال کیا۔ اسی طرح یہ لوگ نہ صرف لڑکیوں بلکہ چھوٹی بچیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ سلیمان کہہ کر چپ ہو کر برزل کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی تک جانا ہے، جب تک تم مسز رانا کے دارالعمان میں جاؤ گے، جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا تم وہیں رہو گے۔ برزل ابراہیم کے کہنے پر وہ حیرانگی سے بولا، پر بھائی میں کیسے؟ اس کے سوال پر سلیمان نے مسکراتے ہوئے برزل ابراہیم کی طرف دیکھا۔ تمہیں اپنے بھابھی کے کپڑے اور میک اپ استعمال کرنا ہوگا۔ کیا؟ حیدر جھٹکا کھا کر دونوں کے مسکراتے چہرے دیکھنے لگا۔ مطلب میں؟ وہ سوچ ہی اسے دنگ کر گئی تھی۔ پہلے وہ کیسے ایک ہیجڑا بن سکتا تھا؟ نہیں نہیں، مجھے نہیں بننا، وہ اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ حیدر فوراً سے بیشتر انکار کر گیا۔ مرنے سے پہلے یہ کام کر جو تو اچھا ہوگا۔ برزل جا کر کرسی پر ٹکتا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ حیدر نے سلیمان کو دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ حیدر کے تپنے میں 1 منٹ نہ لگا تھا۔ آپ سمجھ کیا رہے ہیں میں کیسے ایک ہجرہ بن سکتا ہوں؟ بھائی شکر ہے ماما پاپا زندہ نہیں، ورنہ وہ اس سین پر ہی دکھ سے مر جاتے۔ ان کا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو ایک ہجرہ بنانا پڑتا ہوا ہے۔ تم بہت اچھے لگو گے حیدر، ٹرسٹ می۔ برزل ابراہیم کی آنکھیں مسکرا رہی تھی جبکہ سلیمان زبردست کہا لگا گیا۔ بھائی وہ پاؤں پر رکھ کر رہ گیا، بے بسی سے مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ لوگ اپنے بھائیوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فوجی بنے، اور آپ اتنا پڑھا لکھا کر مجھے یہ بنا رہے ہیں۔ آپ ماما پاپا ہوتے تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ لوگ مجھے دیکھ کر ہنسیں گے، اور ہاں دارالعمان میں پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری جگہ ہم اصل والا بیچ دیتے ہیں۔ وہ جذباتی بلیک میلنگ پر آیا تھا۔ برزل ابراہیم اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کام کے لیے میں رسک نہیں لینا چاہتا، پر بھائی یہ سب کرنا پڑے گا۔ حیدر تم جانتے ہو نا ہمارا مقصد ہماری خوشیاں اور جانوں سے بڑھ کر ہے۔ ہم ہر حال میں وہ کرنا ہوگا، اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ تو ماما پاپا سے کیا پرامس بھول گئے ہو کیا؟ برزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جس بات کا طرف اشارہ کیا، حیدر نے زور سے سر ہلایا تھا۔ میں اس پرامس کو پورا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا بھائی، کیونکہ میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز ہے۔ حیدر کے چہرے پر صرف سنجیدگی اور دکھ تحریر تھا۔ برزل نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیٹھ پر ہلکی سی تپکی دیکھ کر خود کو مضبوط کرتے ہوئے پلٹ گیا۔ تم بس ایک کھیل کی طرح لو اسے، جیسے کہ تم کسی ڈرامے میں ایکٹنگ کر رہے ہو۔ تم نے دیکھا ہے فلموں اور ڈراموں میں لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ سلیمان کی بات پر وہ سر ہلاتا برزل ابراہیم کی طرف دیکھنے لگا جو اضطرابی انداز میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ اضطراب کس لیے تھا؟ یہ دونوں ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بھائی آپ پریشان نہ ہو، ایک دن ہم ان تک پہنچ جائیں گے، حیدر نے کہا تو برزل ابراہیم گہری سانس بھرتا سر ہلا گیا۔ اب تمہیں سلیمان باقی کی تفصیل بتا دے گا، یہ بھی کہ تم کس طرح وہاں داخل ہوگے، کیا بات کرنی ہے، کس طرح رہنا، یہ سب کور سٹوری ایسی ہو کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ جی بھائی میں سمجھ گیا، جس طرح پرائم گروپ کو جاننے کے لیے 1 سال تک پاگل بنے رہے تھے۔ حیدر کے کہنے پر برزل ابراہیم مسکرایا تھا۔ مگر تمہارا کام بہت اچھا ہوگا میری بنسبت، شوخ اور رنگین، برزل نے میں نے خیز مسکراہٹ سے کہا تو حیدر تب کیا یہی مذاق اور طنز اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایس پی ناظر اعلان اس وقت رئیس کے فارم ہاؤس میں موجود تھا، رئیس کا ہی انتظار کر رہا تھا جو 2 منٹ ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیسے ہو ایس پی؟ رئیس ہمیشہ کی طرح شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے اس کے سامنے تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس پریشانی ہے، بالکل ویسی جیسی آج سے 20 سال پہلے تھی۔ رئیس کی میں نے خیز بات پر وہ گہرا سانس بھرتا سر جھٹک گیا۔ نہیں اس سے کچھ مختلف ہے۔ ہاں بتاؤ، ہم یاروں کی یار ہے، تمہیں پریشانی سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ برزل ابراہیم جس کے بھائی نے تمہارے بندوں کے پاس ڈرگز دیکھ کر پولیس کو کال کر دی تھی، ہاں تو وہ معاملہ تو کب سے رفع دفع ہو گیا کہ اس وجہ سے پریشان ہو؟ رئیس سے سگریٹ لبوں سے لگائی۔ ہاں تب کا تو وہ میرے پیچھے پڑا ہے، کہتا ہے میں نے اس کے خلاف جا کر اچھا نہیں کیا، اس نے مجھے بہت بڑی تکلیف سے دوچار کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس سے بڑی تکلیف میں مبتلا ہو۔ ناظر اعوان کے لہجے میں اس کے لیے نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اوکے، تصویر دے دو، کل تک مر جائے گا۔ مارنا ہے اسے، پر مجھے مارنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کچھ کرو کہ وہ جیل کے اندر ہو، اور پھر میں اسے بتاؤں کہ میرے ساتھ پنگا لینے والوں کا انجام ہوتا کیا ہے۔ ناظر اعوان نے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ جو بھی ہے میں دیکھ لوں گا، تم بس اس کو کیسے مارنا یہ سوچو۔ فکر نہ کرو، ہو جائے گا ایس پی۔ ایک معمولی سے بندے کو جال میں پھنسانا کون سا مشکل ہے؟ رئیس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ فارثہ فریش ہو کر کمرے سے نکلتی لاؤنج میں آئی جہاں سے سلیمان اور برزل ابراہیم بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھنے لگی کہ ان کے ساتھ بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے، بلکہ وہ کچھ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس کے سرخ سوٹ میں ملبوس وہ کوئی لڑکی تھی۔ یہ تو میرا ڈریس ہے، وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی تاکہ اس لڑکی کی شکل دیکھ سکے جس نے اس کا سوٹ پہننے کی ہمت کی تھی۔ آئیے بھابھی۔ برزل ابراہیم کے بعد سلیمان کی اس پر نظر پڑی تو وہ احترام سے اٹھتا اسے بیٹھنے کا کہتا
خود اس لڑکی کی طرف بڑھ کے جس کی ابھی بھی اس کی طرف پشت تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ بلا تجسس پوچھ گئی۔ اب پوچھا کس سے تھا یہ کہنا مشکل تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی پر نظریں ٹکائے ہی بولی تھی، یہ آپ کی نند صدف ہے۔ سلیمان مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ فائزہ نے حیرانگی سے برزل ابراہیم کی طرف دیکھا جو زیر لب مسکرا رہا تھا۔ صدف؟ اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ لڑکی گھوم کر اس کی طرف بڑھی۔ کیسی ہیں آپ بھابی؟ وہ بہت باریک آواز سے بولی۔ اسے دھچکا لگا کیونکہ سرخ سوٹ میں ملبوس، بال پشت پر لہرائے، فل میک اپ میں وہ اسے حیدر کی طرح لگی تھی۔ نہ جانے کیوں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ دو پل نظریں کھاڑے وہ اتنا جان چکی تھی کہ وہ لڑکی نہیں کوئی دوسری مخلوق تھی۔ یہ لگتا ہے آپ مجھے پہچان نہیں پائی۔ حیدر مسکراتے ہوئے بولتا سے نہ صرف چونکا گیا بلکہ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ حیدر بھائی؟ وہ شاید ابھی بھی بے یقینیت کے سفر میں گھوتا زن تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ فارسہ جو پہلے حیرت زیادہ تھی اب اس کو دیکھتی ہنسی تھی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ حیدر نے خفت زدہ ہو کر برزر ابراہیم کو دیکھا جو پرشوق نگاہوں سے اپنی بیوی کو ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اللہ بھائی، یہ آپ وہ مسلسل ہنس رہی ہے جس کی آنکھوں میں پانی ابھر آیا تھا۔ بھائی اگر بھابی ہنستی ہے تو وہ جو بھی دیکھے گا ہنسے گا۔ وہ نور اٹھے انداز میں بولتا صوفے پر ٹک گیا۔ سچ میں یار بہت کیوٹ لگ رہے ہو۔ بھابی تو اس لیے ہنسی کہ ان کو پتا ہے تم حیدر سے یہ عجوبہ بنے ہو۔ سلیمان نے مسکراہٹ روکی تھی۔ عجوبہ؟ وہ سلیمان کو خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ایسا عجوبہ جو میری بیوی کے ہونٹ پر ہنسی لے آیا تھا۔ اس کے بدلے تو تمہیں 7 خون معاف ہے حیدر۔ برزر ابراہیم پیار بری نظر فائزہ پر ڈال کہہ اٹھا جو اس کی بات پر خجل سی ہو گئی تھی۔ بھابی کیا میں واقعی اچھا نہیں لگتا؟ شاید وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ ہجرا بن کر اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ایسی ہی رہا کریں۔ اسے تسلی دیتی شاید نہیں، یقیناً کچھ بڑا ہی بول گئی تھی جس کا اندازہ اسے برزر ابراہیم اور سلیمان کے کہکے سے ہوا تھا۔ بھائی، حیدر خفیف سا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے اب تم لوگ جاؤ، جیسا بولا ہے ویسے ہی کرنا۔ برزر ابراہیم کے کہنے پر وہ دونوں سر ہلا کر چلے گئے جبکہ فائزہ کے لبوں پر ایک دفعہ پھر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ برزر ابراہیم کے دلکش لب و لہجے پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ نظریں ملائے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں۔ اس کے نزدیک آنے پر کچھ گھبرائی تھی۔ کمرے میں اس وقت نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے کیونکہ کمرے میں میں جا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ فارسہ اس کے الفاظ میں چھپی معنی خیزیت پر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ دھڑکنوں کی تل پتل ہوتی رفتار پر کچن کی جانب بھاگی جب تو برزر مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر فائزہ رات تک کمرے میں نہ گئی تھی اور جب دھڑکتے دل کے ساتھ گئی تو برزر ابراہیم کو سوتا دیکھ کر سکون کا سانس لیتی بیڈ پر ٹک گئی تھی۔ حیدر اپنی کور سٹوری کے مطابق مسز وقار رانا کے ساتھ ٹکراتا اس کی ہمدردی سمیٹ چکا تھا اور برزر ابراہیم کے اندازے کے مطابق مسز رانا نے اسے اپنے سہارا دارالرحمان میں بھیجا تھا۔ میم اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس دارالرحمان کی انچارج انیلا نے کچھ بیزاری سے اس مخلوق کو دیکھا تو پاگل اور انیلا یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو لوگوں کے لیے ہم سہارا دینے والے ہیں تو سہارا ہر ایک کے لیے ہے۔ مسز رانا انیلا کو دبے دبے انداز میں کہتے چلی گئی تو انیلا بھی صدف نامی اس مخلوق کی طرف متوجہ ہوئی جو کہ کچھ سہمی ہوئی سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلو، انیلا اسے چلنے کا اشارہ کرتی اندر کی طرف بڑھی جہاں اس وقت دارالامان کے مرکزی کمرے میں سب عورتیں اور لڑکیاں لنچ کر رہے تھے۔ ارے دیکھو تو کون آیا ہے؟ صدف کے کانوں میں مختلف آوازیں پڑی تھی، کچھ مسکراتی، کچھ تنزیہ، کچھ ہمدردی دیے اس کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی۔ یہ تم لوگوں کی نئی ساتھی ہے، اس کا نام صدف ہے۔ یہ لوگوں کی تنزیہ نگاہوں اور کچھ وحشی جانوروں سے بچتی یہاں پناہ لینے پر مجبور ہے، اس لیے تم لوگ اس کو اپنے جیسی ایک مظلوم عورت ہی لو۔ انیلا کہتے ہوئے واپس چلے گی تو صدف نے ہچکچاتے ہوئے اپنے دوپٹے کو صحیح کیا اور ایک طرف کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ گی؟ یہ ہانیہ تھی جو شروع سے اس مخلوق سے گہری ہمدردی رہی تھی۔ صدف نے سر اٹھا کر دیکھا، پنک کلر کے سادہ سے لباس میں ملبوس دوپٹے کو سر پر لیے سادہ سی وہ لڑکی صدف کو اچھی لگی تھی، بلکہ صدف کے اندر چھپے حیدر کو بھی اچھی لگی تھی، اس لیے سر ہلا دیا۔ ہانیہ ایک پلیٹ میں دال چاول ڈال کر اس کے قریب آئی، پلیٹ اس کے آگے رکھ کر خود بھی ٹک کی۔ مجھے ہمیشہ سے اس بات کا دکھ رہا ہے کہ انسان کس قدر جانور بن گیا ہے کہ تم لوگوں پر بھی اسے رحم نہیں آتا۔ صدف کو جھجکتے ہوئے چالبو کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہانیہ دل گرفتگی سے بولی تھی، باہر کے جانوروں سے اتنا خوف کبھی محسوس نہ ہو اگر اپنے گھر کے لوگ ہمیں اپنا سمجھ لے تو۔ صدف کے لبوں لہجے میں گہرے دکھ کی جھلک تھی۔ ہانیہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ لگتا ہے تمہیں بھی تمہارے گھر والوں نے اس حقیقت کے ساتھ قبول نہیں کیا۔ ہانیہ نے اس کے خوبصورت چہرے پر جمے میک اپ کو دیکھا تھا۔ نہیں کیا تو تھا، میں یہاں پر ہوں نا۔
میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی اچھی قسمت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اور شاید بابا کی عزت بھی رول رہی تھی۔ صدت کی نم آنکھیں حانیہ کی آنکھیں بھی نم کر گئی تھی، بلکہ باقی جو ان کے ارد گرد عورتیں تھیں وہ بھی افسوس سے اب اس کی طرف دیکھنے لگی تھی جو لب کاٹ رہی تھی۔ ہم چاہے ایک جیسی نہیں ہیں، پر ہمارے دکھ ایک ہی جیسے ہیں۔ عروج کی گمزدہ آواز پر سبھی دل محسوس کر رہ گئے۔ آج وہ پھر اسی محلے میں موجود تھا۔ امید لیے محلے کی جامع مسجد میں مولوی عبید اللہ کا انتظار کرنے لگا، جو ظہر کی اذان سے فارغ ہوتے اس اجنبی کی طرف آئے تھے۔ ہاں بولو بیٹے۔ مولوی عبید اللہ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ اس خوش شکل نوجوان کی طرف دیکھا جو بڑا مؤدب سے بیٹھا تھا۔ آپ سے کچھ مدد چاہیے، اگر میری لائق ہوئی تو ضرور کروں گا۔ میں 3 دفعہ اس محلے میں کسی کو تلاش کرنے آؤں، تلاش کرنے میں ناکام رہا ہوں، کیونکہ جس کے پاس بھی گیا ہوں وہی پہنچ سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس نے بات شروع کی۔ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ مولوی کے پوچھنے پر وہ گہرا سانس بھرتا رہے بولا، ذوالفقار صاحب کو۔ آج سے 20 سال پہلے وہ اسی محلے میں رہتے تھے، اور ان کی وفات بھی اسی محلے میں ہوئی تھی۔ اس کی بات پر مولوی عبید اللہ نے ایک نظر اس کی سوالیہ نظروں کی طرف دیکھا، پھر سر ہلا کے ذوالفقار اعوان، ان کے کہنے پر وہ خوش انداز میں گویا ہوئے۔ تو آپ جانتے ہیں ان کو؟ مجھے ان کے گھر والوں سے ملنا ہے۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ ان گھر والے اس محلے سے اٹھ کر کہاں گئے، مگر اتنا پتا ہے کہ ایک شخص تمہیں ان کے گھر تک لے جائے گا۔ مولوی عبید اللہ نے دس اس پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا۔ وہ تشکر بری نگاہوں سے دیکھتا، اس کے اگلے الفاظ کا منتظر تھا۔ ذوالفقار اعوان کا بڑا بیٹا ایس پی ناظر اعوان۔ الفاظ کیا تھے اس کے لیے ایک جھٹکے کا باعث ثابت ہوئے تھے۔ اپنی پوری زندگی میں اس قدر حیران نہیں ہوا تھا جتنا اب حیران سا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایس پی ناظر اعوان؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ ہاں، ان کا بڑا بیٹا ایس پی، جبکہ چھوٹا بیٹا شاذر اعوان کوئی کاروبار سنبھالتا۔ ان کی ایک بیٹی ہے عائشہ تھی، جو ان کی وفات سے کچھ سال بعد ہی فوت ہو گئی تھی۔ ان باتوں کو جاننے کے بعد اب کچھ بھی جاننے کو نہ بچا تھا۔ لب بینچ کر ان سے اجازت طلب کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کون ہو بیٹا؟ اس کے ساتھ ہی اٹھتے مولوی عبید اللہ نے دریافت کیا۔ میں ذوالفقار اعوان کی بیٹی عائشہ اعوان کا بیٹا ہوں، بزل ابراہیم۔ ان کو حیرت میں چھوڑتا وہ لمبے لمبے ڈھنگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنی گاڑی کے پاس آ کر وہ گہرا سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ پہلے تو تم نے صرف مجھے میرا غصہ دکھا تھا، اب تم برزل ابراہیم کے قہر کو دیکھو گے۔ وہ ناظر اعوان سے مخاطب ہوتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ سلیمان گھر آ کر ملا مجھے۔ سلیمان کو میسج چھوڑتا وہ گاڑی گھر کے راستوں پر ڈال گیا۔ جب وہ گھر آیا تو سلیمان اسے اسٹڈی روم میں ہی مل گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا، جو اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ برزل ابراہیم کے لب غصے اور ضبط سے بیچے ہوئے تھے، جبکہ رگیں ابری ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بھائی؟ سلیمان کو اس کے تاثرات سے پریشانی محسوس ہوئی۔ ماما پاپا کا قاتل ناظر اعوان ہے۔ برزل ابراہیم نے سلیمان کی سماعتوں میں بم پھوڑا تھا۔ مطلب؟ وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا، جو گہرے سانس پڑتا ضبط کے کٹھن مراحلوں سے گزر رہا تھا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ابھی جا کر ختم کر دے۔ مطلب عائشہ چاچی کا بھائی ناظر اعوان ہے؟ سلیمان بھی شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ جس انسان کو وہ کب سے ڈھونڈ رہے تھے وہ ان کی نظروں کے سامنے موجود تھا۔ ہاں، ناظر اعوان ہی وہ قاتل ہے جسے ہم اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ کیا اسے معلوم ہوگا کہ ہم؟ سلیمان نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو نفی میں سر ہلا گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ میں زندہ ہوں تو وہ کب کا مجھے بھی مما پاپا کے پاس بیچنے کا کوئی منصوبہ بنا چکا ہوتا۔ اسی لیے ہم اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر اس کا سانس لینا بھی بند کر دیں گے۔ برزل ابراہیم کے لہجے میں چٹانوں سی سختی اور آنکھوں میں نفرت اور غم و غصے کے شعلے لپک رہے تھے۔ اور بھابھی، ان کا کیا ہوگا؟ سلیمان کے چھمبے سے پوچھے گئے سوال پر برزل ابراہیم نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر بے تاثر انداز میں کہہ اٹھا، میں 20 سالوں سے ماں باپ کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر وہ بھی باپ کے بغیر باقی کی زندگی گزار لے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زندگی تو گزار لے گی، مگر اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کیسے؟ سلیمان کو یہی الجھن تھی کہ اگر فارسہ کو پتہ چل گیا کہ وہ ان لوگوں سے نفرت کرے گی، ابھی تو ساری عمر اس کے ساتھ اس حقیقت کو جھٹلا کر رہوں گا کہ وہ میرے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی ہے۔ دوسری بات، میں یہ راز کبھی بھی نہیں اسے بتاؤں گا کہ ہمارا کوئی اور بھی رشتہ ہے۔ برزل ابراہیم نے فیصلہ کن انداز میں سلیمان کی طرف دیکھا۔ جہاں تک اس کے بعد کی بات ہے، وہ مرے گا تو میرے ہاتھوں ہی، مگر فارسہ کو کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں لگے گا کہ ناظر اعوان کی جان لینے والا برزل ابراہیم ہے۔ میں سمجھ گیا بھائی۔ سلیمان جانتا تھا کہ برزل ابراہیم اپنا شکار کیسے کرتا ہے، اور وہ راز سلیمان کی ادھوری بات پر ہی ابراہیم کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس راز تک ہمیں ناظر اعوانی حیدر لے کر جائے گا، اس لیے ہمیں فی الحال ایس پی کو اپنی طرف سے غافل رکھنا ہے اور اس کا دشمن
برزل ابراہیم اصل میں ہے کون؟ برزل ابراہیم نے ناظر امان کی بربادی کا کھیل شروع کر دیا تھا۔ سلیمان کو ایک اہم سونپ کر وہ اپنے روم میں آیا تو سامنے ہی اپنے موبائل کے ساتھ لگی فارسہ کو دیکھ کر وہ ایک گہری سانس پر کر رہ گیا۔ اگر شادی سے پہلے اسے پتا ہوتا کہ فارسہ کا باپ ہی قاتل ہے تو وہ شاید کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتا، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے اگر نفرت کی تھی وہ اپنے ماں کا خاندان تھا، جس نے اس کے ماں باپ کو اپنے جھانسے میں پھسلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ اس خاندان کے کسی بھی فرد کو اپنے اتنے نزدیک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اس قاتل کی بیٹی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقام دے گیا تھا۔ آپ فارسہ سے وہی دروازے کے پاس کھڑے خود کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتا پا کر بے اختیار اٹھ کر اس کے قریب آئی، جو غیر محسوس انداز میں ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے منتشر ہوتے جذبات پر قابو پاتا اس کے قریب سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی کچھ پوچھتی پوچھتی چپ ہوگی۔ کچھ پوچھنا ہے کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جس کے نیا نقش اس کے باپ کی یاد دلا گئے تھے۔ وہ مٹھیاں بیند کے چہرے کا رخ پھیر گیا۔ وہ حیدر بھائی ایسے کیوں؟ جس کی بات پر وہ کل سے پریشان سوچ سوچ کر الکان ہوتی سے پوچھ کی۔ پریشانی والی بات نہیں، اصل میں اسے ایک یونیورسٹی میں ایک پلے کرنا تھا جس میں اس کا رول یہ تھا وہ ریہرسل کے لیے کچھ دن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فلیٹ میں رکے گا۔ وہ نرمی سے کہتا اسے پرسکون کر گیا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا، شاید 2 دن تک نہ ہو۔ تم نے کل سے کالج جوائن کرنا، اس لیے 2 باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ اب تم مسز برزل ابراہیم ہو، اس لیے فارسہ اوان کو بھول جاؤ، اور اوان ہاؤس کو بھی، کیونکہ وہاں اب تمہارا کوئی خواہ خواہ نہیں بیٹھا۔ وہ لوگ تم سے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ اس بات کی تصدیق بھی تم اپنی چاچی سے بات کر کے کر چکی ہو، جنہوں نے تمہیں تمہاری ماما سے بات کرنے نہیں دی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں تمہاری ماما سے ملواؤں گا، مگر تب تک تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ مجھے افسوس ہو۔ دوسری بات، تم ہمیشہ اپنا خیال رکھنا، کیونکہ تم اپنے پاس میری امانت ہو۔ اس کے قریب کھڑا اس کے گال کو نرمی سے سہلاتا وہ فارسہ اوان کو یہ باور کروا چکا تھا کہ وہ اس کے لیے خاص ہے، اور خود کو بھی باور کروا گی کہ چاہے اس کا باپ قاتل ہے مگر وہ معصوم تھی۔ اس کی محبت اس کی بیوی تھی، جسے وہ خود سے اس بات پر لا تعلق کی ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک قاتل کی بیوی ہے، کیونکہ برزل ابراہیم ہمیشہ ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب تھا، معصوم اور مظلوم کے لیے وہ ایک نرم اور ٹھنڈی آبشار ثابت ہوتا تھا۔ جی، اس کی اس قدر نزدیکی پر وہ مشکل ہی سر ہلا پائی۔ برزل ابراہیم نے ایک نظر اس کے گالوں پر چھائی سرخی کو دیکھا اور پھر ایک سانس ہوا کو سپرد کرتا ہوشوں میں چلا گیا، جبکہ فارسہ نے بھی کب کی رکی سانس اب ہوا کی سپرد کی تھی۔ تیسرا حصہ کل انشاءاللہ اگر طبیعت نے ساتھ دیا تو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔